باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدر نفل مخطوب و محترم عالم جلیل استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ حافظ عبدالستار صاحب سیدی ادام اللہ ذلہ العالی محترم المقام عالم حبیب حضرت علامہ غلام بشیر صاحب نقشبندی دیگر کثیر التعداد علماء اکرام بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے آمین۔ فقیر نے آپ کے سامنے قرآن شریف میں سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں، ان لفظوں کا ترجمہ اس طرح ہے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ کیا آپ بھلا ایسے شخص کے وکیل ہو سکتے ہیں؟ یہ میں نے آپ کو آیت کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ اس کے جو الفاظ ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود، اپنا خدا بنا لیا ہے۔ یہ جو خواہش کو خدا بنا لینے والے لوگ ہیں یہ کئی قسم کے ہیں۔ ویسے تو جو بھی معصوم نہیں ہے اس سے کہیں نہ کہیں کوئی ایسی لغزش، سہو، تسامو، خطا درجہ بدرجہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کریم جل شانہ کا نظام ہے کہ ہر فرد کا مزاج جدا ہے، لیکن آسانی کے لیے ہمارے مشائخ، علماء اور بزرگوں نے لوگوں کو طبقات میں تقسیم کر کے بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اہل علم کے بھی طبقات ہیں، نفسیاتی طور پر لوگوں کے طبقات ہیں، کتابوں کے طبقات ہیں، اسی طرح خواہش کو اپنا معبود بنا لینے والوں کے بھی کئی طبقات ہیں۔ ان میں سب سے پہلا طبقہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اللہ کا ہی انکار کر رکھا ہے، مذہب اور دین کو ہی نہیں مانتے، آسمانی وحی کے نزول یا آسمانی کتابوں کے ہی منکر ہیں، انبیاء علیہ السلام کو سرے سے تسلیم بھی نہیں کرتے۔ انہیں عام طور پر ملحدین یا داہریہ کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں، آزاد رہنا چاہتے ہیں، آزاد جینا چاہتے ہیں، آزاد مرنا چاہتے ہیں، مرضی سے جینا، مرضی سے مرنا، یہ ان کا جذبہ ہے، یہ ان کی خواہش ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ کسی قانون کو نہیں ماننا چاہتے۔ میں متوجہ کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو آج کل کے گفتگو، سٹیجوں اور وعظوں کے ماحول ہیں، ان ماحول میں ہم اس قسم کی بات جب کرتے ہیں تو ہمیں اپنے دوستوں کے چہرے کو دیکھ کر کچھ تغیرات محسوس ہوتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کچھ سر سواد سننے آئے تھے، آگے کچھ بات سننا پڑ گئی۔ سنا یہ جو فساد ہے دین اور اللہ کے وجود کے انکار کا، یہ پاکستان میں ٹھیک ٹھاک چھایا ہوا ہے۔ ہم 200، 400، 300 بندہ اپنی مسجد میں بٹھا کر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا جلسہ بڑا کامیاب ہوا ہے۔ یہ فساد آپ کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے کہ سوائے چند پروفیسروں کے جو صحیح عقیدہ مسلمان ہیں، وہاں وہ بیچارے
اپنے طور پر دفاع کرتے پھر رہے ہیں، ورنہ وہاں ان کو اچھی خاصی پیچیدگی کا سامنا ہے۔ آپ جتنے بچوں کو اسکولوں کالجوں میں بھیجتے ہیں، اگر بھیج ہی دیتے ہو نا تو کم از کم پیچھے بیٹھ کے دعا ضرور کیا کرو کہ اللہ خیر کرے، ہماری اولادوں کے ایمان کی سلامتی ہو۔ پورے پاکستان کے مدارس کے طلباء کی تعداد جمع کر لو تو شاید ایک لاہور یونیورسٹی کے طلباء کی تعداد بڑھ جائے گی، پھر باقی 4 صوبوں کی اور ایک صوبے میں کئی یونیورسٹیاں ہوں، اور ابھی کالج، ڈگری کالج اور انٹر کالج اور ہائی سکولز علیحدہ ہیں۔ ہمیں جو رخ دے دیا گیا ہے اس رخ کا علاج کرنے کے لیے مذہبی طبقے کو، مدارس کے ذمہ داران کو اور وقت کے علماء کو اور ہم جیسے عوام کو سوچنا پڑے گا، اور اس قسم کی گفتگویں ہمیں کرنا بھی پڑے گی، سننا بھی پڑے گی، برداشت بھی کرنا ہوگا۔ کبوتر آ کے بند کر لے تو بلی چلی نہیں جاتی۔ اب میں نے آپ کو ایک بنیاد فراہم کی کہ آپ کا ذہن ادھر ذرا منتقل ہو جائے، میری گفتگو کو قبول کرنے کے لیے آپ آمادہ ہو جائیں۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی قانون کو نہیں مانتے، شریعت کو نہیں مانتے، ہمارا ان پر بڑا سادہ سا سوال ہے کہ جناب 8 مارچ کو باہر نکل کے ہنگامے کرنا اور عورتوں اور مردوں کا نکل کے اکٹھے رقص دھمال اور ناچ کود کرنا تو آسان ہے، لیکن مجھے بتائیے نا کہ آپ جس ملک میں بھی رہتے ہوں، خواہ وہ ملک مسلمانوں کا ہو یا غیر مسلموں کا ہو، آپ جس ملک میں بھی رہیں کسی نہ کسی قانون کے پابند ہو کہ نہیں ہو؟ کیا آپ پاکستان میں نہ بھی ہوں، آپ جاپان میں ہوں، چین میں ہوں، رشیا میں ہوں، امریکہ میں ہوں، کینیڈا میں ہوں، کسی دوسرے ملک میں ہوں، کیا آپ صبح سویرے اٹھ کر اپنے پڑوسی کو قتل کر سکتے ہو؟ کیا کسی کی زمین ہتھیا سکتے ہو؟ اسلام کے علاوہ جس ملک میں بھی تم رہ رہے ہو، کیا جب چاہو کسی کا مال چوری کر سکتے ہو؟ کسی راستہ گزرنے والے پر ڈاکہ ڈال سکتے ہو؟ کون روکے گا؟ خواہ وہ ملک مسلمان ہے یا غیر مسلم، اس ملک کا قانون تمہیں روکے گا، تمہارے راستے میں کھڑا ہوگا۔ تم اگر اس قسم کی کچھ چھیڑ خانی کرو گے، وہاں کی پولیس، وہاں کا قانون، وہاں کے جج، وہاں کا معاشرہ اور نہیں تو اپنے گاؤں کی پریا اور پنچایت ہی تمہارا راستہ روکنے کے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ تو یہ تو اسلام یا غیر مسلم کا مسئلہ ہی نہ رہا، کسی نہ کسی قانون کا پابند ہونا ہر ملک کے رہنے والے ہر انسان کی مجبوری ہے، خواہ وہ اکڑتا پھرے لیکن اگلے نقش ڈال کے نچا کے رکھ دیں گے اگر تم قانون کو نہیں مانو گے تو۔ اور اگر جب تم کسی نہ کسی قانون کے پابند ہو، کسی نہ کسی کی بیڑیاں تمہارے پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں، کسی نہ کسی قانون کا پٹا تمہاری گردن میں موجود ہے، تو پھر مان لو کہ جس قانون کو اللہ نے نازل کیا ہے اسی قانون کو مسلمان شریعت کہتے ہیں۔ 2 ٹکے کے ایک انسان کا بنایا ہوا قانون تمہارے گردن کا پھندا ہے، اور رب ذوالجلال کا عطا کیا ہوا قانون، اس کو تم چیلنج کرتے پھرتے ہو۔ ذرا ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آؤ کہ تم قانون کی زد سے بچ کیسے سکتے ہو؟ ہر ایرے خیرے کا قانون تمہیں نتھ ڈال کے نچا رہا ہے، تو ہمارے آقا و مولا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا ہوا قانون تمہیں کیوں چبھتا ہے؟ بات دلیل سے ہوگی، جذبات سے نہیں۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جب ہم یہ بات منکرین کو کہہ رہے ہیں تو سونا آپ اور میں کم از کم اپنے اپنے گھروں میں کیوں نہ شریعت نافذ کر دیں۔ ہم بھی تو کسی نہ کسی قانون کے پابند ہیں نا، ہم اپنے ملک کے آئین کے پابند ہیں نا، ہمیں غیروں سے کیا شکوا؟ ہم اپنی سطح پر اپنے گھروں میں قانون شریعت نافذ کر دیں، انشاءاللہ تعالی یہ لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، اسلام اندرونی سطح پر اندر نافذ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ کہنا بڑی اچھی بات ہے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، الگ بات ہے کہ میں کہلواتا نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ سکی سبحان اللہ نہیں چاہیے۔ آپ یہاں اپنے اندر وعدہ کر کے جائیں کہ آج کے بعد ہمارے گھر میں شریعت نافذ ہوگی۔ میں بات بنیاد سے اٹھا کے لا رہا ہوں نا،
بات دلیل سے کر رہا ہوں نا. تو میں ایک منکر خدا اور منکر شریعت کو قائل کر سکتا ہوں, تو اپنوں کو کیوں نہ قائل کروں؟ اگر میں اور آپ سیدھے ہو جائیں, ان لوگوں کی اوقات ہی ختم ہو جائے گی. یہ کسی کھیل کی مولی نہیں ہے. تھوڑا آگے چلیے. وہ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں اور مرضی سے مرنا چاہتے ہیں, ان سے میں بڑی ہمدردی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ مرضی سے جینا چاہنے والوں کیا اپنے مرضی کی ماں کے پیٹ میں پڑے تھے؟ اپنی مرضی کے امیر یا غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے؟ اپنی مرضی کے ہسپتال میں پیدا ہوئے تھے؟ اپنی مرضی کے بستر پہ پیدا ہوئے تھے؟ اور جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو تمہاری گروتھ ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی؟ ڈاکٹر یہ لفظ بولتے ہیں نا آج کل, بچے کی گروتھ نہیں ہے. یہ تمہارے بس میں تھا یا کسی اور کے بس میں تھا؟ اور جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو بچہ سیدھا ہے یا بچہ آڑا ہے یا بچہ الٹا ہے, آپریشن کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا, یہ تیرے بس میں تھا یا فیصلہ کسی اور کا تھا؟ تم اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہو, تم اپنی مرضی کے ساتھ ماں کے پیٹ سے باہر تو آ کے دکھاؤ. یہ سمجھتے ہیں مولوی بیچارہ ہمارے سامنے صرف قرآن ہی پڑھے گا. مولوی کو عقلی باتیں کرنا بھی آتی ہیں. پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ چیخ مارے گا یا نہیں مارے گا, یہ تمہارے بس میں نہیں ہے. چیخ مارتا ہے تو بچے کی طبیعت صحت دماغ ٹھیک رہتا ہے, اس کی نسیں کھلتی. نہ مارے تو بچہ اب نارمل ہوتا ہے. یہ بھی تمہارے بس میں نہیں تھا. اور پھر جب تم دنیا میں آ گئے تو اب تم ماں کا دودھ پیو گے یا ڈبے کا دودھ پیو گے, یہ فیصلہ تیرا نہیں تھا, یہ فیصلہ کسی اور تھا. وہ جس کو تم نہیں مانتے, یہ اس کا فیصلہ تھا. اور پھر جب تم بیمار ہوتے تھے تو ڈاکٹر اور حکیم تمہیں دوا دیتا تھا اور ماں تمہارے آثار دیکھ کر بتاتی تھی. بچہ کان کو ہاتھ لگا کر روتا ہے, شاید بچے کے کان میں درد ہے. تمہارے بس میں کچھ نہیں تھا. اور بچہ کر کے روتا ہے, شاید اس کو مروڑ لگے ہو, پیٹ میں درد ہے, بچے کا سانس تنگ ہے, دیکھ کو نفس کا شکار ہے, شاید بچے کو نمونیا. تمہارے بس میں تو یہ کچھ بھی نہیں تھا. تمہیں ڈاکٹر نے صحیح سمجھ کر دوا ٹھیک دے دی یا ڈاکٹر نے سمجھنے میں غلطی کر کے تمہیں غلط دوا دے کر مار بھی دیا, یہ تمہارے بس میں نہیں تھا. اب آگے بچہ بڑھتا ہے, کس ماحول میں رہے گا؟ امیروں کے گھر ہوگا, غریبوں کے گھر ہوگا, بخار چڑھے گا, گردن توڑ بخار سے اس کا دماغ خراب ہو جائے گا, یا کسی نہ کسی بخار کے نتیجے میں سب گرم ہو کر اس کو پولیو ہو جائے گا. یہ تیرے بس میں کچھ نہیں ہے. اگر یہ تمہارے بس میں ہوتا تو دنیا کے تمام بچے کسی بیماری کا شکار نہ ہوتے. اچھا, یہ تو میں نے جینے کی بات بتائی نا. مرضی سے جینے والے کو ہم نے آئینہ دکھایا ہے, اور یہ مرضی سے مرنا کیا ہوتا ہے؟ ان سے پوچھئے, آپ خود سوچئے, مرضی سے مرنے کا خودکشی کے سوا کوئی طریقہ ہے؟ کوئی طریقہ نہیں جناب, بلکہ خودکشی کرنے والوں کو بھی وہ بچانے والا بچا لیتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لوگ پھا لے کے مرتے ہیں, وہ چاہے تو وہ بچا لیتا ہے. لوگ اپنے اوپر مٹی کا تیل ڈال کے آگ لگا دیتے ہیں, فیصلہ کرنے والا بچا لیتا ہے. لوگ کرنٹ لگا کے مرنے کی کوشش کرتے ہیں, اسے منظور ہوتا ہے تو وہ بچا لیتا ہے. لوگ بلکہ عورتیں بچوں سمیت ہم نے دریاؤں میں چھلانگ لگاتے دیکھی ہیں, لیکن وہ بچوں سمیت بچانا چاہے تو بچا لیتا. مان لو, ضد نہ کرو, بات کو تسلیم کرو. لاجک ہے, دلیل سے بات کر رہا ہوں. تم نہیں تو تیرا ساتھی ضرور تیرے سر میں پانی ڈالے گا کہ بات وزنی ہے, ہمیں اس کے سامنے جھکنا ہوگا. اور اگر آپ بھی نہ مانو تو ہم پھر کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ تم کسی اور کا مشن نبھانے آتے ہو. یہ اس کے فیصلے ہیں کہ ہارٹ اٹیک سے تمہیں مارے, فالج سے مارے, نس کے پھٹ جانے سے مارے,
یا تمہیں کسی ٹرک کے نیچے دے کر کتے کی موت مار دے، تمہارے بس میں بہرحال کچھ نہیں ہے، فیصلے اس ذات کے۔ تم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہو کہ تم تجویز دے دو، لیکن فیصلہ اور ڈیسیژن کسی اور کا ہوگا۔ وہ انگریزی میں ایک جملہ کہتے ہیں، مین پروپوزز اللہ ڈسپوزز۔ بندہ تجویز دیتا ہے، اللہ فیصلے دیتا ہے۔ ایک بات ہم نے مکمل کی کہ اپنی مرضی کرنے والی آیت پڑھی تھی نا، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ یہ پہلا طبقہ ہے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا۔ تھوڑا آگے چلیے، مرزا قادیانی یہ بھی اپنی خواہش کے پھندے میں پھنسا ہوا ہے۔ ہم نے اس کا خوب مطالعہ کیا، جتنی توفیق ملی اچھی طرح اس کو کھنگالنے کی کوشش کی۔ ہم نے دیکھا کہ مرزا قادیانی جہاں دیکھتا ہے کہ اس کے موقف پہ ضرب پڑ رہی ہے، اس کی مرضی کے خلاف کوئی آیت کوئی حدیث موجود ہے، تو یہ اس حدیث کے راوی پر اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں حدیث بخاری مسلم ہے اور سیاست کی ہر کتاب میں موجود ہو، راوی پہ برس پڑتا ہے۔ اہل علم جانتے ہیں، میں کوئی کھچا تانے نہیں کرنے لگا، یہ حقیقت ہے کہ حیات مسیح علیہ السلام کا مسئلہ ہمارے اور قادیانیوں کے خلاف مختلف فی مسئلہ ہے، اور اس موضوع پر سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی کا نام سیدنا ابو ہریرہ ہے۔ باقی صحابہ نے بھی روایت کی ہیں، بھئی کسی نہ کسی نے تو زیادہ روایت کرنی ہوتی ہے نا، ابو ہریرہ نہ ہوتے تو کوئی اور ہوتے۔ اس میدان میں حضرت ابو ہریرہ نے سب سے زیادہ روایتیں پیش کی ہیں، باقی صحابہ نے بھی متعدد صحابہ نے روایتیں پیش کی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ سب سے بڑے راوی کا نام حیات مسیح کے موضوع پر سیدنا ابو ہریرہ تھا، لہذا مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جو دراصل شیطانی خزائن ہے، اس میں لکھتا ہے کہ ابو ہریرہ کو درایت سے کچھ حصہ نہیں تھا۔ آگے یہ بھی لکھتا ہے کہ ابو ہریرہ معاذ اللہ غبی تھا، الفاظ یاد کر لیتا تھا، مفہوم کو نہیں سمجھتا تھا۔ یہ ساری کی ساری باتیں میں نے کتاب کا نام لے کر آپ کو بتایا ہے، میں نے اپنی کتابوں کے اندر اس کے حوالے کوٹ کر کے اس کا رد بھی کیا ہوا ہے۔ یہ وہ بدبختی ہے کہ جو اپنے نفس کی خواہش کے خلاف حدیث آئی تو آسان طریقہ یہ سوچا کہ حضور پر اعتراض کرنے کی بجائے، حضور پر اعتراض کرے گا تو ڈر ہوتا ہے کہ اگلے تو چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ طریقہ واردات کیا ہے وارداتیوں کا؟ جو اپنی منشا کے خلاف حدیث ہوتی ہے، برستے کس پر ہیں؟ جو حدیث کا راوی ہوتا ہے۔ ایک بات میں کلیئر کر کے آگے جانا چاہتا ہوں، چونکہ مرزا نے لکھا ہے کہ ابو ہریرہ کند ذہن تھے، راوی تھے، سمجھتے کچھ نہیں تھے، تو اس بات کو پھر کلیئر کرنا بھی تو ہمارا فرض بنتا ہے تاکہ آپ میں سے کوئی بندہ ایسی بات لے کے نہ اٹھ جائے۔ جناب حضرت ابو ہریرہ حدیثوں کے راوی بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، درایت بھی بڑی گہری رکھتے ہیں، بڑے گہرے صوفی بھی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اصحاب صفا میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے گورنر رہ چکے ہیں۔ بتاؤ گورنر فقیہ نہیں ہوتا؟ اس زمانے میں گورنر ہی چیف جسٹس ہوتا تھا۔ آپ نے جسٹیفائی بھی کیا ہے، قاضی کا کام بھی کیا ہے۔ بڑا مشہور جھگڑا ان کا بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوا، ایک نے کہا کہ میں اپنے پڑوسی کو اپنے دیوار پر شتیر نہیں رکھنے دوں گا، تو آپ نے فیصلہ دیا، آپ نے فرمایا تمہیں رکھنا ہوگا، وَإِلَّا لَأَرْمِيَنَّهُ بَيْنَ كَتِفَيْكَ، ورنہ میں یہ شتیر اٹھا کے تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان چک کے ماروں گا۔ گورنری ہے، قضا ہے، قوت فیصلہ ہے، اور امیرانہ اور قیادت کرنے والی صلاحیت بھی موجود ہے۔
قائد کے اندر جرت ہونی چاہیے. یہ میں تیرے کندھوں کے درمیان ماروں گا، یہ جرت کی بات ہے کہ نہیں؟ قائدانہ صلاحیتیں بھی ابو ہریرہ پہ موجود ہیں. اور یہ حدیث بخاری میں ہے کہ آپ مدینہ کے گورنر تھے. یہ دو کندھوں کے درمیان شدید مارنے والی بات بھی بخاری شریف میں ہے. اور آپ جانتے ہیں، اہل علم خاص طور سے جانتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے. کیوں پڑھایا تھا؟ اس لیے کہ اس وقت آپ مدینہ کے گورنر تھے، بحیثیت حکمران آپ نے جنازہ پڑھایا تھا. کرو ثابت ان باتوں کو غلط اگر تمہارے اندر جرت ہے تو. اور ایک درد بھری بات صرف یہ سٹیج والوں کے کام کی ہو، شاید دوسروں سے بھی کچھ سمجھ لے. سونا 2 نمبر لوگوں نے ایک وتیرہ اپنایا ہوا. جس صحابی میں جو وصف زائد ہوتا ہے، میرے لفظ پہ غور کرنا، باقی سب میں یہ صحابی ساجے ہیں، ایک وصف ان میں زائد ہے. ہمارے بیلیوں نے سمجھا ہوا کیا ہے؟ یہ فقاہت کی تمہارے اندر کمی ہے. دوسروں کو غیر فقیہ کہنے والوں، جس میں جو وصف زائد موجود ہے، دوسروں سے بڑھ کر ایک کوالٹی موجود ہے، ان لوگوں نے اس زائد وصف کو اس صحابی کی وجہ محدودیت بنا ڈالا کہ بس اتنا کی تھے. نہیں جناب، ابو ہریرہ میں ایک وصف زائد ہے، وہ کیا ہے؟ کثرت روایات. یہ وصف فالتو تھا دوسرے اوصاف پر، تم نے اس کو محدودیت بنا ڈالا. یہاں تک ابو ہریرہ کی شان کو مقید کر دیا. اس کی میں اور مثالیں دے سکتا ہوں. سونا حضرت پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فتاوی میریہ میں ایک بات لکھتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ کے دور میں جو سیاسی حالات تھے، چاروں خلفاء کے زمانے میں روحانیت تو ترقی پر تھی، لیکن شیخین میں ایک وصف زائد تھا. سیاسی حالات مضبوط تر تھے. اب ہمارے بیلیوں نے کیا بنا ڈالا؟ سیاسی خلیفے تھے، جو وصف زائد ہے اسے وجہ محدودیت بنا ڈالا. بہت مثالیں میں دے سکتا ہوں. میں دست گزارش کروں گا کہ ان باتوں کو غور کر کے سننا. یہ جو آج کا جھگڑا چل رہا ہے، یہ صحابہ کو مانتا ہے، یہ اہل بیت کو مانتا ہے، یہ تقسیم ہی غلط ہے. خدا کی عظمت کی قسم، اہل سنت میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں جو صحابہ کو مانے اہل بیت کو نہ مانتا ہو. ان لوگوں کے مقابلے پر چونکہ سنیوں میں وصف زائد ہی ہے، اہل بیت کو ماننا تو دونوں میں مشترک ہو گیا نا. تمہارے پاس وصف زائد کیا ہے کہ یہ نہیں مانتے صحابہ کو اور ہم صحابہ کو مانتے ہیں. تو انہوں نے کیا بنا ڈالا؟ اس وصف زائد کو ہماری محدودیت بنا ڈالا. یہ صحابہ والے ہیں، اہل بیت والے، لعنت اللہ علی الکاذبین، ایسا ہرگز نہیں ہے. جاتے جاتے ایک اور بات عرض کر دوں. جن لوگوں کو آج کل خارجی کہا جا رہا ہے، اصل خارجی بھی ہوتے تھے وہ اپنی جگہ پہ، ان کی نشانیاں کو نہیں پتہ ان لوگوں کو. ان لوگوں کو یہ جو زیادہ بول رہے ہیں، علماء کو تو مجھ سے زیادہ آتی ہے. عام طور پر خارجی حدیث کا منکر ہوتا تھا. یہاں وہ کون ہے؟ خارجی سارے کے سارے مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتے تھے. یہاں وہ کون ہے؟ حق چار گھر کا نعرے لگانے والے، وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور کچھ نشانیاں ہیں، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جن لوگوں کو آج کل، لفظ آج کل ضرور ملحوظ رکھنا، آج کل پاکستان میں جن سنیوں کو خارجی بنایا جا رہا ہے یا یہ فتویٰ لگایا جا رہا ہے، وہ دراصل خارجی نہیں ہے. اور جن لوگوں کو اہل سنت رافضی کہہ رہے ہیں، وہ واقعی رافضی ہیں. تقابل توڑ دو. اچھا فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مکتوبات شریف میں 193 مکتوب نمبر ہے، لکھ لو. آپ اس میں فرماتے ہیں کہ فیصلہ ہوگا
نہ تیرا نہ میرا، فیصلہ کریں گے اسلاف۔ اگر کسی عقیدے کو اگلوں نے خارجیت لکھا ہے تو وہ خارجیت ہوگا، اگر نہیں لکھا تو تیرے کہنے سے فتویٰ نہیں چلے گا۔ اگر کسی عقیدے کو اگلوں نے رافضیت لکھا ہے تو وہ واقعی رافضیت مانی جائے گی، تیرا فیصلہ میرا فیصلہ نہیں چلے گا۔ تو ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ اگلوں کے فیصلے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا کہنا، کسی نے لکھا ہے کہ یہ خارجیت ہے اگلے بزرگوں میں سے؟ اور ان کو برا کہنا، میں دکھاتا ہوں کہ بے تحاشا لکھا ہوا ہے کہ یہ رافضیت ہے۔ میں نے سادہ مثال دیا، میرے پاس باریک مثالیں بہت ہیں، وہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا یہاں پر۔ سونا ہم جاہلوں سے بہت محتاط ہو کر بات کرتے ہیں۔ فیصلہ اگلے کریں گے۔ آج کل یہ جی اس پر میں اجماع نہیں مانتا کہتے ہیں، میں نہیں مانتا اس پر اجماع ہے، فلاں اس میں شامل نہیں ہے تو اجماع کیسے ہوا؟ یہاں بھی وہی اصول چلے گا۔ اگر کسی مسئلے پر امام شافعی نے کہہ دیا کہ اجماع ہے، امام غزالی نے لکھ دیا کہ اجماع ہے، امام نووی نے لکھ دیا کہ اجماع ہے، علامہ سیوطی نے لکھ دیا کہ اجماع ہے، حضرت مجدد الفسانی نے لکھ دیا کہ اجماع ہے، شاہ ولی اللہ نے لکھ دیا کہ اجماع ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا کہ اجماع ہے، تو تو کاغذ قلم لے کے حاضری لگانے کے لیے بیٹھ جانے والا بے ایمانی کر رہا ہے۔ فیصلہ اگلوں کا چلے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ وہ فلاں شامل، اچھا اس قول کو سمجھے نہیں ہوتے، اس قول میں یہ ہیرا پھیری کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ قول بذات خود کسی معتزلہ وغیرہ کا ہوگا۔ لیکن محتاط ترین راستہ یہ ہے کہ اجماع اور جمہور کو نہ چھوڑا جائے اور فیصلہ اگلوں سے لیا جائے۔ یہ تمہاری حرکتیں مرزا قادیانی بھی کرتا ہے، کہتا ہے حیات مسیح پر اجماع نہیں ہے، امام احمد حنبل اس میں شامل نہیں ہے۔ واقعی امام احمد حنبل کا نام لیتا ہے، وہ ان کی طرح حاضری لگانے بیٹھا تو اس نے بھی کوئی نہ کوئی بندہ ڈھونڈ ہی لیا، حالانکہ امام احمد حنبل اس میں شامل ہیں۔ فریب کاریوں کی بات کر رہا ہوں کہ فریب کاریاں کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب دو طبقے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے، منکرین دین و مذہب ایک، مرزا قادیانی دو، دونوں میں قدر مشترک کیا ہے؟ اتخذ الہہ ہواہ، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ نس کچھ کہتی ہے، اس کی خواہش کچھ کہتی ہے، حدیث اس کے خلاف بولتی ہے تو راوی بھی برستا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی شان میں اور بہت کچھ میں عرض کر سکتا ہوں، اختصار سے کام لینا ہے۔ تیسرا طبقہ بھی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی مرزا قادیانی کی طرح جس موقف اور جس عقیدے کا راوی صحابی ان کے خلاف روایت کرتا ہے، یہ بھی اس پہ برسنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نیٹ کھول کے دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ عبداللہ بن عمر کے خلاف بھی آپ کے مسلمان کہلانے والوں نے، بلکہ لیبل سنیت کا لگا ہوا ہے، ان کے خلاف وہ بول رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بتایا، بے شمار صحابہ کے اس موضوع پر اقوال موجود ہیں کہ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے۔ لیکن اس حدیث کو چونکہ بطور خاص ابن عمر نے روایت کیا ہے، کُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حَيٌّ، ہم کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی۔ سبحان اللہ۔ ان خیر هذه الامه ابو بکر ثم عمر ثم عثمان۔ اب اس کے خلاف آپ نیٹ کھول کے دیکھ لیں، اندر درد کیا ہے؟ عقیدے پہ ضرب لگی، مخالفت کہاں شروع کر دی؟ راوی کی۔ حضور تشریف فرما ہے، مجھے ان کے شاگرد علامہ خادم حسین رضوی، ان کو یہ عزت اللہ نے دی ہے نا، خادم حسین رضوی کے استاد ہیں یہ۔ خادم صاحب فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے پیڑا ہو تے پھکیاں ہو۔ ابن عمر کے خلاف بولنے کی وجہ کیا نکلی؟ وہ ان کے خلاف بولے تھے، ان کے عقیدے کے خلاف انہوں نے حدیث پیش کی تھی۔
تو یہ راستہ کس کا ہے؟ یہ مرزا قادیانی کا راستہ ہے۔ میں نے جو مرزا قادیانی کے خلاف دلیل پیش کی ہے وہ دلیل یہاں سامنے رکھنی ہوگی۔ میں اختصار سے کام لیتے ہوئے 3 طبقے مکمل کر چکا، اب چوتھا طبقہ ہے۔ یہ چوتھا طبقہ وہ ہے جو ہم جیسے صحیح عقیدہ اہل سنت ہیں لیکن ہم عملی کمزوریوں کا شکار ہیں۔ عملی کمزوری ہم میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، وقت پہ اٹھنا، وقت پہ سونا، وقت پہ جاگنا، سنت کی پیروی کرنا، شرک کا پابند ہو کے رہنا، یہ کمزوریاں ہم مخلص لوگوں میں بھی الحمدللہ مخلص ہونے پر الحمدللہ پڑھ رہا ہوں۔ الحمدللہ ہم مخلص ہیں لیکن ہم سے بعض اوقات بتقاضۂ بشریت غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے بارے میں موجود ہے، اگر اس کے عموم کو لیا جائے تو اس کی وسعت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ شرح السنہ میں امام بغوی نے حدیث نقل کی ہے، بعض کتابوں میں اس حدیث کو صحیح لکھا ہے، بعض میں حسن لکھا ہے، ضعیف کسی نے نہیں لکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی بندہ کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہیں ہو جاتی۔ یہ ہوا ہو کا لفظ ہے، ادھر آیت میں بھی یہ لفظ ہے جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی، اتخذ الہہ ہوا ہو، تو یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تکون ہوا ہو تبعا لما جئت بہ۔ شرک کی پابندی ہم سب پر لازم ہے۔ اس پابندی کے حوالے سے میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ میں یہ حدیث بہت سناتا ہوں، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ پہلے ہم نے سنی ہوئی۔ بخاری، مسلم اور تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، مشکات تک میں موجود ہے اور بار بار آتی ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان والحج۔ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، کلمہ شریف 1، نماز 2، زکوٰۃ 3، روزہ 4 اور حج 5۔ حدیث سن لی، عربی بھی سن لی، ترجمہ بھی سن لیا۔ فقیر نے سادہ مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے اس حدیث کا پنجابی شعر میں ترجمہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سادہ بولے لوگ یاد کر لیں، گھر بیٹھی مائیں بہنیں بیٹیاں یاد کر لیں۔ شعر قرآن و سنت کے مطابق ہو نا تو حدیث میں آتا ہے کہ ان من الشعر حکمتن، بعض شعروں میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ تو ترجمہ اس حدیث کا یوں کیا فقیر نے، کلمہ، نماز، زکوٰۃ تے روزہ، حج کرن نو جا، اے 5 اصول اسلام دے بندے سبق پکا، 5 روزانہ تے 3 سالانہ انہاں نال نبھا، انشاءاللہ روز قیامت سدھا جنت جا۔ یہ 5 روزانہ کیا ہے؟ 3 سالانہ کیا ہے؟ روزہ۔ اچھا، وہ پہلے شعر میں حدیث کا ترجمہ مکمل ہو گیا تھا، کلمہ، نماز، زکوٰۃ تے روزہ، حج کرن نو جا، اے 5 اصول اسلام دے بندے سبق پکا، حدیث مکمل۔ اب 5 روزانہ 3 سالانہ جدا کر کے کیوں لکھے اگلے شعر میں؟ اس لیے کہ وہ جو 5 چیزیں ہیں ان میں سے زکوٰۃ اور حج ہر بندے پہ فرض ہی نہیں ہے۔ جس کے پاس 4 پیسے ہوں گے وہ زکوٰۃ دے گا، جس کے پاس راستے کا خرچ ہوگا وہ حج پہ جائے گا۔ تیرے میرے جیسے غریب آدمی کا اسلام تو اور آسان ہو گیا، اس لیے جدا لکھا کہ 5 روزانہ 3 سالانہ۔ بھائی کلمہ درود پڑھتے رہو تے نماز روزہ کرتے رہو، تو ساڈا اسلام غریبہ دا مکمل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام کی بنیاداں طے ہو گئی۔ اب تک میں نے چوتھا طبقہ بھی عرض کر دیا۔ اچھا، ایک طبقہ اور بھی ہے، 5واں طبقہ، وہ طبقہ صوفیہ ہے۔ وہ جو پہلا طبقہ میں نے گنا وہ ایمان میں داخل ہونے کی دعوت اسلام اس کو دے رہا ہے کہ اپنی خواہش چھوڑ اسلام کو قبول کر۔ دوسرا طبقہ قادیانیوں کا ہے، اس کو بھی اسلام دعوت دے رہا ہے کہ اپنی خواہش کو چھوڑ، ختم نبوت مسیح کو مان اور راویوں پر اعتراض نہ کر جو تیری خواہش کے خلاف بول گئے۔ اسی طرح تیسرا طبقہ
جو صحابہ کرام پہ ویسے برستا رہتا ہے. چوتھا طبقہ ہمارے جیسے عمل کے میدان میں کمزوریاں دکھانے والے لوگوں کا. اور پانچواں اور آخری طبقہ ان لوگوں کا ہے جو تصوف کے میدان میں قدم رکھتے ہیں, نفس کی واقعی مخالفت کرتے ہیں. ان کا معاملہ بہت جدا ہے. پہلوں کو تو نفس چھوڑنے کی دعوت تھی نا, تو ان کو پہلے ہی نفس کو چھوڑا ہوا ہم دیکھتے ہیں, لیکن یہاں ان سے اگر کوئی کمزوری رہ جائے تو اتنا ہی یہ پیچھے رہ جاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے, بخاری, مسلم, ترمذی, میں الفاظ ترمذی سے پڑھنے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل, دنیا میں ایسے رہو جیسے تم ایک جلا وطن آدمی, جلا وطنی, دیس نکالا ملا ہوا, او عابر السبیل, یا جیسے تم ایک مسافر ہوتے ہو, ایسے بن کے رہو. وعد نفسک فی اہل القبور, اور اپنے آپ کو ایسے سمجھو جیسے تم قبر میں پڑے. یہ اپنے آپ کو قبر میں سمجھنا یہ اصل ہے, یہ بنیاد ہے اور پہلا ثبوت ہے اس بات کا جو صوفیاء کہتے ہیں موتو قبل ان تموتو, مر جاؤ مرنے سے پہلے. اور وہ جو باہر پتہ نہیں ملیشیا کے کہاں جا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اور صوفیوں کے پاس کوئی بنیادی اور واضح دلیل کوئی نہیں ہے, اللہ نے ان کو تزکیے کا حکم دیا تھا, وہ تزکیے کا طریقہ انہوں نے خود اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے. نہیں, ہم نے اپنے پاس سے نہیں گھڑا, مرنے سے پہلے مر جانے کا حکم ہمیں حضور نے خود دیا. سبحان اللہ. ٹی وی پر آ کے چھا جانا, اٹکل سے باتیں کرنا, ایک بندہ سامنے بٹھا لینا کہ تم سوال کرو میں جواب دوں گا, یہ ساری پلاننگ ہے. لیکن یاد رکھو یہ بھولے سیدھے جٹ لوگ جو ہے نا, خدا کی عظمت کی قسم ان کے کندھوں پر مصطفیٰ کریم کی رحمت کا ہاتھ ہے. ہم غیر مربوط اور غیر منظم لوگ بھی اللہ کے فضل سے کبھی قیامت تک مار نہیں کھاتے. جتنا کوئی دین سے دور ہم نے دیکھا کہ اتنی زیادہ انہوں نے پلاننگ کی. بڑے بڑے باغی لوگ بڑی بڑی قیادتیں کر گئے. میں چپ اس لیے کر گیا ہوں کہ آپ ان لوگوں تک پہنچ جائیں وہ کون کون گزرے. میں پیچھے 1400 سال کی ہسٹری دیکھ لو, ہٹلر کو دیکھ لو, ایران کو دیکھ لو, پاکستان کے اندر بڑے بڑے پلانر دیکھ لو, غلام محمد پرویز کو دیکھ لو, مرزا قادیانی کو دیکھ لو. یہ لوگ بیسیکلی صلاحیتوں سے خالی نہیں تھے, لیکن سنا قیادتوں نے جب تباہیاں مچائیں اور بھولے لوگوں کو انہوں نے بے وقوف بنایا تو پورے کے پورے دین کا نقصان کر کے رکھ دیا گیا. میں اشارہ کر رہا تھا ایک شخصیت کی طرف جو نیٹ پہ بڑا آتا ہے اور فر فر بولتا ہے اور داڑھی کے بغیر ہے شاید, یا کوئی تھوڑے بہت سلو ہوں گے, تو وہ اس قسم کے لوگوں کا بھی رد ہم نہیں کرنا. اچھا, یہ جو اپنی خواہشات کو ختم کرنا ہے یہ ولی بناتا ہے. میں نے جو کہا نا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ, مرنے سے پہلے مرنے کا کیا طریقہ ہے؟ چھری پستول سے تو مارنا نہیں خود کو, وہ تو خودکشی ہے. مرنے سے پہلے مرنا فنائیت ہے, اور فنائیت کا ٹیسٹ کیا ہے؟ ہم کیسے جانے کہ میں فنائیت حاصل کر چکا ہوں؟ تصور شیخ بھی فنائیت دلاتا ہے, تصور اسم ذات سے بھی فنائیت لوگوں کو ہوئی ہے, ایسا ہوتا ہے. لیکن حضور غوث پاک نے ایک ٹیسٹ لکھا ہے کہ چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے. سارے طریقے اپنے اپنے ہیں, ان میں سے بعض طریقے بڑے خطرناک بھی ہیں. ہر بندے کا ہاضمہ ایک جیسا نہیں ہوا, بعض بندے بھٹکے بھی ہیں, خاص طور سے صورت والے. سنا حضور غوث پاک نے لکھا ہے کہ فنائیت کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں. فتح الغیب سی میں فرماتے ہیں اگر تمہارے دل میں ایک خواہش بھی موجود ہے تو تم فنا کے دروازے تک رہو گے, اندر نہیں جا سکتے. تو فنا کو ٹیسٹ کرنے کا, چیک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ میرے اندر کی خواہشات بھلا ختم ہوئی ہیں کہ نہیں. اگر خواہش ختم ہو گئی ہے تو سمجھ لو کہ تمہیں اللہ نے یہ اعزاز دے دیا ہے. اگر ابھی اندر ارمان موجود ہے کہ کاش یہ ہو جائے وہ ہو جائے, آپ کو خواہش کے ختم کرنے کا ایک اور اس سے اگلا سٹیپ حضور غوث پاک کی بات کو مزید آسان بنا کے عرض کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے
کہ کسی صحابی نے پوچھا من اکیس الناس یا رسول، طبرانی میں حدیث ہے، یا رسول اللہ سب سے زیادہ سمجھدار آدمی کون ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشدہم استعدادا للموت، سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کے لیے تیار ہے۔ وہ خواہشات ختم ہوئی ہیں یا نہیں؟ وہ ٹیسٹ ہے، اس ٹیسٹ کا بھی ٹیسٹ ہے کہ اس وقت ادھر بیٹھے بیٹھے مرنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں ہو۔ اگر خیال آئے کہ نہیں فلانی نکی تینوں میں اٹھا لواں تو پھر ابھی اس کا مطلب ہے خواہش باقی ہے، ابھی مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو بندہ ادھر ہی مرنے کے لیے تیار ہے یقیناً وہ ولیوں کی صف میں لگ چکا ہے، ولیوں کی قطار میں، خاص سب سے پیچھے ہوگا میری طرف، لیکن ولیوں کی قطار میں لگ چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ باقی فنا کے بہت سے طریقے ہیں جن سے الٹا تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ٹیسٹوں کو لے کر بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تقریر کو ختم کرتا ہوں اور آخر میں جتنے طبقے میں نے سنائے ہیں ان کے بارے میں ایک اصول آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ بندہ تجویزیں دیتا ہے اور اللہ فیصلے کرتا ہے، یاد ہے یہ جملہ؟ اب 3 جواب اس کے اور 3 اس کے نتائج سمجھ لیجئے کہ بلا جو بندہ تجویز بھی اپنے ہاتھ میں لے اور فیصلہ بھی اپنے ہاتھ میں لے، وہ دیتا سیتا کوئی نہیں ہے، مرضی اس نے اپنی کرنی ہے۔ بندے کی ذہنیت کی بات کر رہا ہوں۔ جو کہے کہ تجویز بھی میں نے دینی ہے اور فیصلہ بھی میں نے کرنا ہے، اپنی مرضی سے جینا ہے، مرضی سے مرنا ہے، وہ بندہ داڑھی آتا ہے۔ نمبر 2، جو بندہ کہے کہ میں تجویز دوں گا فیصلہ اس پہ چھوڑوں گا، یہ ایک عام مسلمان ہوتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا؟ آپ کو بات دل میں لگ بھی رہی ہو کہ بات تو ٹھیک ہے، تجویز دے سکتا ہوں، دعا کر سکتا ہوں، لیکن فیصلہ اس پہ ہے۔ یہ دوسرا طبقہ ہو گیا، یہ عام مسلمان ہے، تیرے میرے جیسا مسلمان ہے۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو نہ تجویز دیتا ہے اور نہ فیصلے دیتا ہے، جند یار کے حوالے اکھ جد نہ لڑی، یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ حسبی ان سوالی علمہ بحالی، یہ اس کا دعویٰ ہوتا ہے کہ میرا حال اس کو پتہ ہے، میں آگ میں گرنے سے بچنے کی دعا تک کیوں کروں۔ جو دونوں چیزیں تجویز اور فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے وہ دہریہ ہے، جو تجویز اور دعا کرے فیصلہ اللہ پہ چھوڑے وہ عام مسلمان ہے، جو تجویز اور فیصلے دونوں اللہ کے حوالے کر دے وہ اللہ کا ولی ہے۔ وہ رضا پہ راضی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔